السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکسٹ سورۃ اللہب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں اور ہمیں اسے بہتر طور پر سمجھنے کی توفیق دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ اللہب، اگر ہم پاکستانی مصحف کی بات کریں تو زیادہ تر سورۃ اللہب کو سورۃ اللہب لکھا ہوا ہوتا ہے، اور رسم عثمانی کو اس کو سورۃ المسد بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورۃ التبت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سورت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک پرٹیکولر کپل کے بارے میں نازل ہوئی، اسلام دشمن کپل، میاں بیوی دونوں، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کی بات کی گئی، وہ جو اللہ، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے اسلام کو ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ سورت کا نام بھی دشمن کے نام پر ہے، یعنی کہ سورۃ اللہب۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دشمن تو بہت سارے تھے۔ ابو جہل تھا، بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ فرعون پھر ہم گزرا، جس کے بارے میں ہم سب کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ تو ان کے لیے کوئی پرٹیکولر صورت اس طرح سے قرآن میں نازل نہیں ہوئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ابو لہب کے لیے ایک خاص صورت کر دی گئی اور اس پر وعید کی گئی؟ تو اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ابو لہب ایکچولی تھا کون، ابو لہب کون تھا، تو اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ابھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی مکہ کے شہر کے جانے پہچانے لوگ تھے، ٹھیک ہے، فیمس تھے، اور ان کے پاس جو ہے دولت تھی، امیر تھے، ویلڈی تھے، ایلیٹ کلاس میں آتے تھے، پھر قریش کے سرداروں میں سے تھے تو پولیٹیکل پاور تھی۔ اس کے علاوہ یہ گڈ لکنگ تھے، دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں ہی بہت خوبصورت تھے، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے سب نعمتیں ان کو حاصل تھیں۔ مال تھا، خوبصورتی تھی، بہترین طبقہ تھا جس سے یہ تعلق رکھتے تھے، عزت، مقام، فیم، سیاسی اثر و رسوخ سب ان کو حاصل تھا۔ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ابو لہب کا ایکچول جو نام تھا، اصل میں نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ، عزیٰ بت تھے، جو ایک ان کا بت تھا،
اس کے نام پر اس کا نام تھا، لیکن یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھا۔ اب اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو لہب۔ ایک اس کی یہ کنیت تھی، ایک اس کی کنیت تھی ابو عتبہ۔ اچھا جی، ابو لہب کی کنیت سے یہ زیادہ مشہور تھا۔ ابو عتبہ جو تھا بیٹے کی مناسبت سے کنیت تھی کہ بیٹا تھا عتبہ، تو اس کے نام کی وجہ سے ابو عتبہ کہلاتا تھا۔ لیکن ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ خوبصورت تھا، اس کا رنگ بہت سرخ و سفید تھا، اور لہب کہتے ہیں عربی زبان میں شعلے کو، تو جو ریڈ برننگ فلیم ہوتا ہے اس کو لہب کہا جاتا ہے۔ تو اس کا رنگ بہت سرخ و سفید تھا، اس مناسبت سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، اور اسی کنیت کے ساتھ یہ زیادہ مشہور تھا۔ تو عرب کا کلچر تھا، یہ ٹرینڈ تھا نا کہ وہاں پہ اصل نام کی بجائے جو ہے کنیت سے زیادہ پکارا جاتا تھا۔ اچھا، اب یہ جو دونوں میاں بیوی تھے، ان کا حسب نسب جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا۔ کس طرح سے؟ کہ قریش کے میجر ٹرائب سے دونوں تھے۔ عبد مناف کے آگے بنو ہاشم اور بنو امیہ، اور بنو ہاشم سے تھے ابو لہب گرینڈ سن آف ہاشم، اور بنو امیہ سے آگے حرب، اور حرب کی بیٹی عروہ بن حرب جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ عروہ بنت حرب۔ ام جمیل اس کا کنیت تھی، یا اس کا ٹائٹل آپ کہہ سکتے ہیں ام جمیل۔ اور ام جمیل کیوں تھا؟ کیونکہ یہ بھی ایکسیپشنلی خوبصورت تھی، بہت خوبصورت خاتون تھی، اسی لیے اس کو ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ تو لینیج ان کا بہت اسٹرانگ تھا، بیسٹ تھا، اور جس کا لینیج اچھا ہوتا ہے، حسب نسب زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان کی سے بھی ہوتی ہے، ان کی بات کو مانا جاتا ہے، لوگ ان کی بات کو ویلیو کرتے ہیں۔ تو یہ کپل بہت اسٹرانگ تھا مکہ میں۔ تو اس کپل میں بہت ساری سملیرٹیز بھی تھیں، جیسے برابر کا مقام تھا، قریش کے بہترین ٹرائبس میں سے دونوں تھے۔ تو یہ جو بات ہم نے لاسٹ سورہ میں کفو کی تھی، تو اس کپل کے بیچ میں کفو تھا، بیسٹ کفو تھا، اور سملیرٹیز تھیں، اور پاور کپل تھا۔ عروہ بنت حرب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ایروگنٹ قسم کی خاتون تھی، کیونکہ سب کچھ اس کو ملا ہوا تھا، تو ایروگنس تھا اس کے اندر۔ تو اس کو اپنی پوزیشن کا اور بہت زیادہ یہ استعمال بھی کرتی تھی۔ اگر کوئی اس کو کوئی نامناسب بات کہتا، کسی کی بات اس کو اچھی نہ لگتی، تو یہ اس کو ضرور سزا دلواتی تھی، یا اس کو ریڈیکیول کرتی تھی۔ اور ابو لہب کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت ایروگنٹ تھا، تو یہ بھی ان دونوں کے بیچ میں سملیرٹی تھی کہ دونوں کو نعمتیں بھی خوب ملیں، دونوں کا اسٹیٹس بھی سیم تھا، اور دونوں ایروگنٹ تھے، دونوں خوبصورت تھے۔ تو بجائے یہ کہ یہ اپنی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے، عاجزی اختیار کرتے، انہوں نے اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ فلانٹ کیا، اور انہوں نے اس پہ شکر نہیں کیا، اور اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ انہوں نے یہ وہ مشرک تھے جنہوں نے اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ تو یہ تھا وہ وجہ، ایک بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جو ہے غضب کا شکار ہوئے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے علاوہ اور کیا وجوہات تھیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ ابو لہب ہی کیوں؟ دشمن تو بہت بڑے بڑے تھے، تو ابو لہب ہی کا نام کیوں آیا؟ وہی ریزنز ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تھی نہیں جہاں پہ کوئی اپنی فریاد رسی کرتا، تو لے دے کے قبائلی حمیت ہی وہ چیز تھی جو ایسے موقعوں پر کام آیا کرتی تھی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کو داد رسی کے لیے پکارتا تھا، اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا، اس لیے ان کو جو ہے صلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ اب ابو لہب بھی وہ واحد بدبخت شخص تھا جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو، جس کو یہ بہت
ویلیو کرتے تھے. صلہ رحمی عربوں کا شعار تھی، وہ صلہ رحمی کرتے تھے. لیکن اس شخص نے کیا کیا، اس نے صلہ رحمی کا کوئی پاس نہیں رکھا اور اس نے اپنے قبیلہ کی مخالفت کی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی. اور جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، معاشرتی بائیکاٹ شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تھا، تب بھی اس نے کوئی اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا تھا. تو شیب ابی طالب میں ایسے محصورین بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے، لیکن قبائلی حمیت کا احساس تھا نا کہ انہوں نے سب کچھ گوارا کر لیا اور اس کے قانون کا احترام کیا. آپ کے جو چھوٹے چچا تھے ابو طالب، جنہوں نے آپ کی کفالت کی، انہوں نے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت مول لی آپ کی حفاظت کے لیے. اور دوسری وجہ، ایک اور وجہ جو یہ کہ اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی، وہ یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ کی جگہ تھا، چچا تھا نا، حقیقی چچا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد فوت ہو چکے تھے، اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ جو تھا وہ بطریقے احسن بجا لانا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا. لیکن اس نے آپ کی حفاظت تو کیا کرنی تھی، بغض اور اناد میں یہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں ہوتا تھا. اور اس نے پھر بہت سارے مقامات پر، بہت سارے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدخلقی، گستاخی اور دشمنی لینے والے معاملات کیے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خاموشی اختیار کی. لیکن بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ صورت جو ہے وہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوا، یہ صورت اتری. اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویری نیکسٹ ڈور ہمسایہ تھا نا، دیوار تھی بیچ میں ایک. تو یہ خوشی سے بھاگتا ہوا، جب اس کو وفات کا پتہ چلا نا، تو یہ خوشی سے بھاگتا ہوا گھر سے نکلا اور قریش کی گیدرنگ میں گیا اور وہاں پہ اناؤنس کیا کہ محمد کی جڑ کٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، ایموشنز آپ کے ساتھ تھے، آپ کو تکلیف تھی آپ کے بیٹے کی وفات کی. تو بشری تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے افسوس کیا جاتا، اور پھر قریبی رشتہ بھی تھا. تو بجائے اس کے کہ کچھ اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنڈول کرتا، اس نے اس کو سیلیبریٹ کیا. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے، اور انہوں نے اس موقع پہ بھی صبر کیا. لیکن یہ اتنا سخت ترین جملہ اس نے بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں کہ محمد کی جڑ کٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ مبارکہ نازل کی دشمن حبیب کے لیے. تو جتنی دفعہ بھی ہم یہ صورت پڑھتے ہیں اس پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے اور اس کی سزا میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے رشتہ داری کی بات کی کہ بینگ اے ریلیٹیو، اس نے صلہ رحمی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا، اور اتنی ڈھیر ساری دشمنی اس نے پالی، اتنا بغض اور اناد اپنے دل میں رکھا کہ ہر سٹیپ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچائی. اب اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا، بالکل کامن دیوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس کے گھر کے بیچ میں. اور پھر پڑوسی بھی بہت زیادہ، بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ پڑوسی کا کتنا زیادہ اسلام جو ہے وہ پڑوسی کو ویلیو کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. لیکن اسلام سے پہلے عرب کلچر میں بھی پڑوسی کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت تھی، پڑوسیوں کا بہت زیادہ حق تھا اور خیال رکھا جاتا تھا ایک دوسرے کا. تو یہاں پہ تو رشتہ داری والا معاملہ بھی تھا، پھر پڑوسی بھی تھے، نیبرز بھی تھے. لیکن ہوتا یوں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت
کا دعویٰ کیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عناد میں آپ کی طرف، گھر کی طرف جو کامن ایک دیوار تھی اس پر سے کبھی جانوروں کی کوئی ڈیڈ اسکن پھینک دیتا تھا، کبھی کچرا پھینک دیتا تھا. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا. تو یہ بھی بہت اگینسٹ تھی عرب کے کلچر کے خلاف بات کہ پڑوسی کا کیونکہ اکرام تھا اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا. یہاں سے اس کی دشمنی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس دل سے اور کتنا دشمنی میں آگے بڑھا ہوا تھا. اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی ہر معاملے میں. اسی لیے اس صورت میں صرف جو ہے ابو لہب کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ہم آگے دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا گیا ہے صورت میں. اس لیے یہ کپل کے بارے میں ہے اور دونوں کی بات کی گئی اور دونوں پر وعید کی گئی اس سورہ مبارکہ میں. تو یہ تو ساری بات ابو لہب کے انٹرو میں چلی گئی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس کا شان نزول پڑھیں گے جو میں نیکسٹ ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.